کرائم دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، نئے نئے لاز قوانین انٹروڈیوس ہو رہے ہیں، متعارف ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جرائم یا کرائم کا جو گراف ہے، اس کی شرح ہے، وہ اونچی ہوتی جا رہی ہے۔ بڑے سے بڑا جرم، بڑے سے بڑا کرائم، جس سے پوری انسانیت، پوری ہیومینٹی شرمسار ہوتی ہے، آج اسے ایک عام جرم سمجھا جاتا ہے، ایک کامن کرائم سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ریپ کے حوالے سے ماہرین کہتے ہیں کہ ریپ از دا فورتھ موسٹ کامن کرائم اگینسٹ ویمن ان انڈیا، یعنی انڈیا میں عورتوں کے خلاف زنا بالجبر یا ریپ چوتھا بہت ہی عام جرم ہے، کامن کرائم ہے۔ جبکہ انڈیا ٹوڈے کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ سیکسول وائلنس پینڈیمک ان انڈیا، ریپ کیسز ڈبلڈ ان لاسٹ 17 ایئرز، یعنی جنسی تشدد ایک وبا بن چکی ہے، ایک پھیلنے والی بیماری بن چکی ہے انڈیا میں۔ گزشتہ 17 سالوں میں ریپ کی واردات دگنی ہو چکی ہے، اور ایک رپورٹ ہے کہ روزانہ کے حساب سے ہر دن 87 واردات ہو رہے ہیں، 87 ریپ کیسز اے ڈے۔ اب آپ سوچئے کہ آخر ایسے جرائم کیوں ہوتے ہیں؟ پہلے زیادہ ہوتے تھے، اب کم ہوتے ہیں، یا اب زیادہ ہوتے ہیں؟ اور پھر نئے نئے قوانین جو لاز بننے کے باوجود بھی اس پر قابو کیوں نہیں پایا جا رہا ہے؟ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر یہ خطرناک جرم انجام دیا جاتا ہے؟ ایسے بہت سے سوالات ہیں جن پر آپ کبھی غور و فکر کر سکتے ہیں۔ آخر کمی کہاں رہ جاتی ہے؟ آپ نے غور کیا ہوگا کہ راستہ میں اگر کہیں بڑا سا گڈھا، پاتھول یا کوئی دوسرے طرح کا خطرہ ہو تو راہگیروں یعنی مسافروں کو صرف بتا نہیں دیا جاتا ہے کہ آگے بڑا سا گڈھا ہے یا خطرہ ہے، بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے اس بڑے سے گڈھے کی طرف لے جانے والے تمام راستوں کو ہی بند کر دیا جاتا ہے، بیریئر لگا دیے جاتے ہیں۔ ورنہ اگر صرف بتا دیا جائے اور راستہ نہ روکا جائے یا بند نہ کیا جائے تو زیادہ تر لوگوں کو گڈھے میں گر کر ہی پتہ لگے گا کہ یہاں گڈھا ہے۔ جرائم کے سلسلے میں بھی حالت کچھ اسی طرح کی ہے کہ لوگوں کو جرم کے بارے میں ڈرایا تو جاتا ہے، مگر جرم کے راستے بند نہیں کیے جاتے۔ جرم کا دروازہ بند کرنے کے لیے ہم کو ان راستوں کو بھی بند کرنا ہوگا جو راستے اس جرم کی طرف جاتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ 94% ریپ کے مجرم مظلوم یعنی پیڑیتا کی جان پہچان کے ہوتے ہیں۔ انڈیا ٹوڈے کی ایک رپورٹ ہے کہ ریپس ان انڈیا 94% offenders known to victim and every fourth victim a minor according to the latest National Crime Records Bureau۔ پتہ چلا کہ عورت مرد کی ناجائز دوستی، ان کا تنہائی میں ملنا، تنہا سفر کرنا، یہ فتنے کا باعث ہے، فتنے کا سبب ہے۔ یہ رپورٹ کہ 94% یعنی 94% مظلوم لڑکیاں مجرم کی جان پہچان والی ہوتی ہیں، یہ ایک ایسی رپورٹ ہے، ایک ایسی بات ہے، ایک ایسی سچائی اور ایک ایسی حقیقت ہے کہ ایک عقل مند لڑکی، عقل مند باپ، عقل مند ماں، عقل مند بھائی اور ایک عقل مند شوہر کو بہت کچھ سکھاتا ہے کہ زیادہ تر کیا 94% ریپ کے مجرم مظلوم یعنی پیڑیتا کی جان پہچان کے ہوتے ہیں۔ یہ بہت کچھ سکھاتا ہے یہ جملہ۔ ایک لڑکا اور لڑکی کی ناجائز دوستی اور ان کا اختلاط یعنی ملنا جلنا تباہی کا ایک خطرناک راستہ ہے۔ امریکہ کا ایک بہت ہی مشہور اخبار واشنگٹن پوسٹ، اس میں یہ بات چھپی ہے کہ ریپ کی واردات کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ تو اس میں بہت سارے وجوہات بیان کیے گئے، ریزنز بیان کیے گئے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ پرووکیٹو کلوتھنگ یعنی کہ اشتعال انگیز کپڑے یا نیم برہنہ کپڑے جو لڑکیاں زیب تن کرتی ہیں۔ ریپ کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، اور ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ زیادہ تر مجرم نشہ کی حالت میں واردات کرتے ہیں۔
الغرض ایسی چیزیں جو اس گھنونے جرم کا سبب بنتی ہیں، یا ایسے راستے جو اس تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، پہلے ان راستوں کو بند کرنا ہی اس کا سولوشن ہے، حل ہے۔ ورنہ بات ایسی ہوگی کہ کسی کشتی میں سوراخ ہو جائے، ڈوبنے کا خطرہ سامنے ہو، اور کشتی چلانے والا صرف پانی نکال کر باہر پھینکے مگر سوراخ کو بند نہ کرے، تو بلا شبہ وہ اپنی کشتی کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکیوں کی ناجائز دوستی اور اشتعال انگیز پرووکیٹو کلوتھنگ، نیم برہنہ کپڑے اور نشہ، یہ ریپ پھر قتل جیسے خطرناک انجام تک پہنچانے والے راستے ہیں، دروازے ہیں، انہیں بند کیا جانا چاہیے، انسانیت کے بچاؤ کے لیے، ملک کے بچاؤ کے لیے، سماج کے بچاؤ کے لیے، دین کے لیے، اور خود اپنے بچاؤ کے لیے بھی۔ قرآن پاک میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، سورہ انعام آیت نمبر 151۔ یعنی بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ۔ کتنا پیارا قانون ہے اور کتنا عظیم حکم ہے یہ کہ بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ۔ بے حیائی کرنا، غلط کرنا، جرم کرنا، کرائم کرنا تو دور کی بات ہے، قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس بھی نہ جاؤ۔ اور یہ فواحش یعنی بے حیائی، تمام طرح کے جرائم، چاہے وہ نشہ ہو اور برہنہ کپڑے پہننا ہو، نیم برہنہ کپڑے پہننا ہو، یا پھر قتل کرنا ہو، جس طرح یا ناجائز تعلقات ہو، تمام طرح کے جرائم، گناہ کے کام ان کو یعنی بے حیائی کے تحت وہ آتے ہیں، فواحش کے تحت آتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس بھی نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی، یعنی کہ جو کھلی ہوئی برائیاں ہیں، جرائم ہیں، کرائم ہیں، گناہ کے کام ہیں، ان کے پاس بھی نہ جاؤ، اور جو چھپے ہوئے ہیں، جو انسان بند کمرے میں کرتا ہے، چھپ کے کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں کرتا ہے، اپنے ذہن و خیال میں کرتا ہے، تو ان کے پاس بھی نہ جاؤ۔ And do not approach lewd things, the open among them or concealed۔ دراصل اصل یہ ہے کہ تمام وہ راستے جو برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں، جو گناہ کی طرف اور جرم کی طرف لے جاتے ہیں، ان تمام راستوں کو بند اور ان تمام دروازوں کو بند کرنا ہوگا۔ اسی کو اسلامی فقہ میں سد ذرائع کہا جاتا ہے۔ سد کا مطلب روکنا اور ذرائع کا مطلب ذریعہ اور وسیلہ ہے، یعنی ذریعے کو روکنا۔ تو وہ راستے جو اچھائی کی طرف لے جاتے ہیں، ایسے راستوں کو بڑھاوا دیا جائے، ایسے دروازے کھولے جائیں، ایسا ماحول بنایا جائے، تیار کیا جائے۔ اور وہ راستے جو غلطیوں کی طرف لے جائیں، جو گناہ کی طرف، تباہی، ہلاکت، جو انسانیت کے خلاف راستے ہیں، ان تمام راستوں کو روکا جائے۔ اسی کو سد ذرائع کہا جاتا ہے، یعنی prohibition of what may lead to committing sins۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ بڑے سے بڑے جرائم اور بڑے سے بڑے ماحول جس کے حوالے سے آپ فکر مند ہیں، آپ اس کا سولوشن چاہتے ہیں، اس کا حل چاہتے ہیں، آپ قرآن پڑھیے۔ آپ قرآن پڑھیے، انشاءاللہ سبحانہ و تعالی اس کا حل اس میں آپ کو مل جائے گا۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرمودات یعنی حدیث پڑھیے، سیرت پڑھیے نبی کی، انشاءاللہ سبحانہ و تعالی آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبوں کو ہر طرح کے تمام فواحش سے، تمام بے حیائیوں، تمام برائیوں سے، جو چھپے ہوئے ہیں، جو چھپی ہوئی برائیاں ہیں، جو کھلی ہوئی برائیاں ہیں، تمام برائیوں سے کے قریب جانے سے بھی اللہ تعالی ہم سبوں کو محفوظ رکھے۔